اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جی ٹی وی۔ ہم نے کچھ دنوں سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کو چھٹی حکایت کے بارے میں بتائیں گے۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ عرب عجم کے ایک بادشاہ کی کہانی کہتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، ان سے بے جا ٹیکس لیتا تھا، ان کو سزائیں دیتا تھا، جس کو دل کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیتا تھا، لوگوں کی بیٹیاں بہو بیٹیاں اٹھا لیتا تھا۔ اب لوگ اس سے اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے وہ ملک چھوڑ دیا۔ اب جب رعایا عوام کم ہو گئی تو ظاہری بات ہے ملک کی آمدنی، ملک کا ٹیکس کم ہو جائے گا۔ جب ٹیکس کم ہوگا تو بادشاہوں، وزیروں، مشیروں اور ان کی اولاد کی عیاشیاں بھی کم پڑ جائیں گی۔ اور جب خزانہ خالی ہو جاتا ہے، ٹیکس نہیں آتا، خزانہ خالی، اور جب خزانہ خالی ہوتا ہے تو آپ کا دشمن دلیر ہو جاتا ہے۔ دنیا کو دیکھیں تو ہمیشہ غریب ملک کمزور رہا ہے، اسی طرح یہ بادشاہ بھی، اس کا خزانہ کم ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں، جو مصیبت کے وقت مددگار طلبگار ہو، جو آپ کو جس کوئی شخص آپ کی مدد چاہتا ہے، اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ سلامتی اور شرافت سے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ، کوئی پاور، کوئی چیز دے تو آپ اس وقت سلامتی اور محبت سے لوگوں سے پیش آئیں، کیونکہ تابع دار نوکر بھی، اگر آپ نے کوئی نوکر رکھا ہے، وہ تابع دار جتنا بھی ہوگا، اگر آپ اس کے ساتھ مہربانی نہیں کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا، اور اگر آپ کسی غیر کو محبت، خوش اخلاقی سے بلائیں گے، پیار کریں گے تو وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اب ایک دفعہ اس بادشاہ کے محفل میں شاہ نامہ پڑھا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ ایران کا ظالم بادشاہ تھا جس نے جمشید کی حکومت پر قبضہ کیا، جبکہ فریدون عادل اور منتظم بادشاہ تھا، بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ اس نے ضحاک، جو کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، اس کو شکست دے کر اس کی سلطنت پر قبضہ کیا۔ ضحاک کا ملک برباد کیسے ہوا اور فریدون کا کامیابی کیسے ملی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وزیر نے اپنے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ فریدون کے پاس خزانہ اور لشکر کے ہونے کے باوجود یعنی کہ خزانہ اور لشکر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حکومت حاصل کی، جنگ کی، قبضہ کیا، دشمن کو ہرایا، اور پھر وزیر نے خود ہی بادشاہ کو جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام اس کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب فریدون نے حملہ کیا، اس کے پاس لشکر نہیں تھا، خزانہ نہیں تھا، لیکن اس کے ملک کی عوام اس کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے وہ جنگ جیت لی اور اس بادشاہ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس نے حکومت لی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب رعایا جمع ہو جائے تو حکومت ملنے کا سبب بن جاتی ہے، اور جب رعایا بھاگنا شروع کر دے تو پھر کوئی چیز آپ کو حکومت میں نہیں رہنے دیتی۔ کہتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ لشکر کو جان سے پال۔ بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ لشکر کو جان سے پال، کیونکہ بادشاہ لشکر کے ذریعے ہی حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر رعایا کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتا۔ وزیر نے کہا عوام پر مہربانی اور بخشش کرنی چاہیے تاکہ بڑے قریب آ کر بڑی حکومت کے زیر سایہ، تاکہ وہ آپ کی حکومت کے زیر سایہ آ کے خود کو خوف زدہ محسوس نہ کریں، آپ کی حکومت کے زیر سایہ آ کے خوش حالی سے زندگی گزاریں، بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، ان کو پتہ ہو کہ ہماری مال، عزت، دولت سب کچھ محفوظ ہے۔ ظالم حکمران کبھی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ بھیڑیا کبھی بکریاں نہیں چرا سکتا۔ ظالم حکمران کبھی حکومت نہیں کر سکتا، بھیڑیا کبھی بکریاں نہیں چرا سکتا۔ جو بادشاہ ظلم کی بنیاد ڈالے گا وہ اپنی حکومت کو خود و کھیڑ پھینکے گا،
بادشاہ کو وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی اور اس کی بات سن کر غصہ کیا اور وزیر اس کو سمجھا رہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنی حکومت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، لوگوں سے محبت پیار سے پیش آئیں، لیکن بادشاہ اپنی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، لہٰذا اس نے اپنے وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد اسی وزیر کے چچا کے بیٹے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے ہماری باپ کا بھی حکومت میں حصہ ہے، لہٰذا ہمیں حکومت میں سے حصہ دیا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا جی میں تو آپ کو حصہ نہیں دوں گا، لہٰذا اس کے لیے ایک جنگ لڑی گی۔ اب جب جنگ لڑی گئی تو بادشاہ کے جو چچیرے بھائی تھے، عوام جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بادشاہ کی شکست یقینی تھی، لہٰذا عوام کی مدد سے بادشاہ کے چچا کے بیٹوں نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا، بادشاہ کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر کمزوروں پر ظلم کرے تو مصیبت کے وقت دوست نہیں دشمن ہو جائے گا۔ عوام جو ہے نا، بادشاہ جب ناانصافی کرتا ہے تو عوام جو ہے وہ دوست نہیں رہتی، دشمن بن جاتی ہے۔ رعایا سے انصاف اور صلح رکھ، اپنی رعایا سے انصاف کر، صلح رکھ، محبت کر، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، طاقت دے، ایمان دے، محبت دے، پھر دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن ہمیشہ تجھ سے دبتا رہے گا اگر تو اپنی عوام کو خوشحال رکھے گا، اپنی عوام کو انصاف دے گا، اپنی عوام کو خوشحالی دے گا، اپنی عوام کو تعلیم دے گا، صحت دے گا، تو دشمن تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ خدا اللہ کی طاقت بھی تیرے ساتھ ہوگی، اللہ کا انصاف، اللہ کی نصرت بھی اس بادشاہ، اس وزیر، اس صدر کے ساتھ ہوگی جو اپنے عوام کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ اب مشکل میں رعایا جو ہے نا، جب آپ اچھی رعایا آپ نے بنائی ہو تو وہ مشکل میں آپ کا لشکر بن جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1965 کی جنگ میں پاکستان پر حملہ کیا گیا، پوری عوام جنگ میں کود پڑی۔ اگر بادشاہ اچھا ہوگا، حکمران اچھا ہوگا تو برے وقت میں سب سے پہلے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، پیار محبت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت اقتدار ہے تو محبت سے پیش آئیں، دوسروں کو ہمیشہ محبت سے پیش آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے، انہوں نے کہا ہے کفر سے حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتی۔ کفر سے حکومت چل جائے گی، ظلم کرو گے حکومت نہیں چلے گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔